بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون اولیٰ کی نامور خواتین اور صحابیات کے ایمان افروز واقعات۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 31 جولائی سن 1950 بامقام کوئٹہ۔ قسط اول۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 جولائی سن 1950 کو کوئٹہ میں قرون اولیٰ کی نامور خواتین اور صحابیات کے ایمان افروز واقعات کے عنوان سے ایک خطاب فرمایا۔ یہ بصیرت افروز خطاب قارئین الفضل انٹرنیشنل کے استفادے کے لیے پیش ہے۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے مرد و عورت دو حصوں میں پیدا کیا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء آیت 2۔ یعنی اے لوگو، اس خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس جان کی قسم سے اس کا ساتھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے آگے اس نے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور تم اس خدا کا تقوی اختیار کرو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہو، خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ خدا جس کا نام لے کر تم اپنے دوستوں، ہمسایوں اور اہل دنیا سے مدد مانگا کرتے ہو، آخر اس کا بھی کچھ حق ہونا چاہیے۔ والارحام، پھر ان رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کا بھی جن کا نام لے کر تم مدد مانگا کرتے ہو، خوف کیا کرو۔ مثلاً اگر کسی بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے ہائے اماں، ہائے ابا، یا کسی نوجوان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھائیوں اور دوسرے دوستوں کا واسطہ دے کر مدد حاصل کرتا ہے، لیکن ان کا تم خیال نہیں کرتے، ان کی خاطر تم قربانی کرنے سے بھاگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ مت سمجھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تم پر نگران ہے۔ اس کے مقابل پر بائبل میں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب ہے، انسان کی پیدائش کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک باغ میں رکھا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت آدم اکیلے ہیں، ان کا کوئی ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ تب حضرت آدم جب سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک پسلی کاٹی اور ایک عورت بنائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ رہے گی، اور چونکہ وہ عورت نر سے پیدا ہوئی تھی اس لیے وہ ناری کہلائی۔ پیدائش باب 2 آیت 7 تا 23۔ برٹش اینڈ فورن بائبل سوسائٹی لندن، سن 1887۔ بہرحال ابتدائے زمانہ سے عورت اور مرد کی آپس میں مشارکت پائی جاتی ہے، اور ان دونوں پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور مذہبی کتب ہمیشہ سے ان پر بحث کرتی آئی ہیں۔ بائبل میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ عورت اس لیے پیدا کی گئی ہے تا مرد جنت میں اداس نہ ہو، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں اس لیے پیدا کیے گئے تا ان کے ذریعے جنت بسے اور خدا تعالیٰ کا قانون دنیا میں جاری ہو۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان دونوں مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا تا وہ مرد کو خوش رکھے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی پیدائش کی مشترکہ غرض یہ ہے کہ تا دنیا آباد ہو اور دونوں مل کر خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کریں۔ دونوں کے ذمے انصاف، عدل اور حسن سلوک کی دنیا بسانی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قرآن کریم نے مقصد پیش کیا ہے وہ بہت عالی شان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان کے ذمے کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور کون سے ایسے ذرائع ہیں جن پر چل کر مرد و عورت دونوں اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی، مگر اس بنیاد میں عورت کا حصہ بھی شامل کیا گیا ہے۔
حدیث میں آتا ہے اور ضمناً قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رویا دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ سے 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس 12 سال کے عرصے تک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام 7-8 سال کے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی رویا سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس وقت انسان کی قربانی کی جاتی تھی، تبھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسان کو اور خصوصاً اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں میں انسانی قربانی کا رواج ہے، تو آپ سمجھے کہ اس رویا سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کروں۔ آپ نے اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا، اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے جو دیکھا ہے اس کو پورا کیجیے، میں صبر کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گئے تا ان کی والدہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا تا ان کی تکلیف کو دیکھ کر دہشت پیدا نہ ہو۔ جب آپ ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا کہ قد صدقت الرؤیا، سورہ الصفات آیت 106۔ جب تو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا ہے تو اپنی رویا کو پورا کر چکا، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر عملاً تجھے اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنا پڑے تو اسے ذبح کر سکتا ہے، مگر اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ آئندہ سچے دین میں انسان کے ذبح کرنے کا طریق جاری نہیں رہے گا۔ یہ طریق چونکہ درست نہیں تھا، اس لیے آج سے اسے مٹایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ رویا جو دکھائی گئی تھی اس میں یہ پیش گوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جس کو مقام محمدی کے لیے چنا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کو کچھ دیر کے بعد دوبارہ الہام ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے گئے۔ مکہ کے ارد گرد کئی میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ آپ نے ایک مشکیزہ پانی اور کھجوروں کی ایک تھیلی ان کے پاس رکھ دی اور واپس چل پڑے۔ رویا میں در حقیقت یہی دکھایا گیا تھا کہ اس سے مراد چھری سے ذبح کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر اسے ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں کھانے کو نہ روٹی ملے اور نہ پینے کو پانی، گویا اپنی طرف سے تم اسے ذبح کر آؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کے مقام پر پہنچے تو ایک مشکیزہ پانی اور کھجوروں کی ایک تھیلی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے پاس رکھ کر چپکے سے کھسکے تاکہ بیوی ملامت نہ کرے۔ آپ جب واپس جا رہے تھے تو اس محبت کی وجہ سے جو قدرتی طور پر خاوند کو بیوی سے ہوتی ہے، آپ بار بار مڑ کر دیکھتے تھے۔ جب آپ نے بار بار پیچھے دیکھا تو حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کسی معمولی کام کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اس میں کوئی راز ہے۔ حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے گئیں اور کہا، ابراہیم، کیا ہمیں یہاں اکیلے چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے کچھ دیر تک چلتی گئیں اور بار بار یہ کہتی تھیں کہ کیا تم ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ وقت اور درد کی وجہ سے آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے کہا، ابراہیم، تم کس کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ محبت کے جذبات کی وجہ سے آپ بول نہیں سکتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا، اذن لا یزینا، اگر تم ہمیں خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ جس خدا نے تمہیں ہم کو یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
یہ کہہ کر آپ واپس چلی گئیں، لیکن مشکیزے میں جو پانی تھا اور تھیلی میں جو کھجوریں تھیں وہ آخر چند دن ہی چل سکتی تھیں۔ جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ستانا شروع کیا کہ مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو۔ وہاں پانی کہاں تھا؟ سینکڑوں میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شدت پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع کیا۔ آپ روتے تھے اور پانی مانگتے تھے، پھر کچھ دیر بعد غشی طاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش آتی تو پانی مانگتے، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر اٹھیں اور صفا اور مروہ ٹیلوں پر جا کر ادھر ادھر پانی تلاش کرنا شروع کیا۔ آپ پہلے صفا پر چڑھ جاتی اور ارد گرد دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اسے توجہ دلاؤں کہ ہمیں کچھ پانی دے دے۔ جب انہیں کوئی قافلہ نظر نہ آتا تو وہ مروہ پر چڑھ جاتی اور دوسری طرف دیکھتی تا کوئی قافلہ نظر آئے اور اس سے پانی حاصل کیا جائے۔ صفا اور مروہ کے درمیان نیچی زمین تھی۔ حضرت حاجرہ جب وہاں آتی تو بچے سے نظر ہٹ جاتی، اس لیے یہ درمیانی فاصلہ آپ دوڑ کر طے کرتی۔ اسی لیے صفا اور مروہ کے درمیانی فاصلے کو حاجی لوگ دوڑ کر طے کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت حاجرہ صفا و مروہ کے درمیانی فاصلے کو دوڑ کر طے کرتی تھیں تا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی رہیں۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر فرشتے کی آواز آئی کہ اے حاجرہ، جا اپنے بچے کے پاس، خدا تعالیٰ نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ واپس آئیں اور آپ نے دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے وہاں ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء، باب و قول اللہ تعالی و استخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کو زمزم کہتے ہیں اور جس کا پانی حاجی لوگ بطور تبرک لاتے ہیں۔ غرض یہ مکہ کی بنیاد تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی دوبارہ بنیاد رکھی تو کہا اے خدا، اس شہر کے رہنے والوں میں ایسا نبی مبعوث کیجیے جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں تیری کتاب سکھائے، اس کی حکمتیں سنائے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرے۔ ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سورہ بقرہ آیت 130۔ گو مکہ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے تھی۔ اس بنیاد میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں شامل تھے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت۔ غرض اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جب سے اسلام کی بنیاد رکھی عورت اور مرد دونوں کا حصہ رکھ کر چلایا تھا، لیکن بدقسمتی سے دنیا میں جب بھی تغیرات ہوتے ہیں کئی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت صرف مرد ہی کرتے ہیں، مگر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملکوں میں عورتیں بھی حکومت کرتی رہی ہیں اور مرد ان کے تابع ہوتے تھے۔ عورتوں کی حکومت میں ظلم بھی ہوتے تھے، کیونکہ دونوں میں اتفاق اور اتحاد کی روح نہیں پائی جاتی، اور دنیا صرف دونوں کے اتفاق اور اتحاد سے ہی چل سکتی ہے، ورنہ عورتوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی اس نے کام لیا۔ انہیں الہام ہوا کہ ان کے ہاں ایک بچہ ہوگا، فرعون دشمن ہے، وہ اسے مارنے کا ارادہ کرے گا، اس لیے جب وہ پیدا ہوا اسے ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ سورہ القصص آیت 8۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ کام ہر ماں نہیں کر سکتی۔ 1 کروڑ میں سے 99,99,999 عورتیں ایسی جرت نہیں کر سکتیں، یا شاید کئی نسلوں میں بھی کوئی ایک عورت ایسی پیدا نہ ہو کہ جسے اس قسم کا خواب آئے اور وہ اس خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا کیا۔ جاری ہے۔